اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولا امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بدترین ہے وہ عالم جو لوگوں کو اس طرح دین بتائے کہ لوگوں میں گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جائے۔ تو ایسا دین لوگوں کو علماء نہ بتائیں جس سے لوگوں میں گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جائے۔ ایک دوست ہیں ہمارے جو اکثر اوقات فرماتے رہتے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ عزاداری میں جانا اس سے گناہ بھی جھڑتے ہیں، عزاداری میں شرکت کرنے سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، شفا بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور وہ اکثر ہمیں حدیث مبارکہ بھی سناتے ہیں، اور بالکل حق بات ہے وہ بھی، کہ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تک اپنے آخری محب کو جنت میں داخل نہیں کروا دیں گی، اس وقت تک جنت میں خود بھی نہیں جائیں گی۔ تو یہ احادیث علماء ہمیں سناتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور بی بی سیدہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں کو جنت الفردوس، جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر وہ آپ خود تشریف لے کے جائیں گی، یعنی وہ سب کی جنت کی ضامن ہیں، سب عزاداروں کی جنت کی ضامن ہیں۔ آمنا و صدقنا، یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے۔ تو لیکن اس کی وجہ سے دوستو نماز سے چھوٹ نہیں مل سکتی، نماز کو سبق نہیں سمجھا جا سکتا، ہلکا نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی تو ہے، جب آپ کا وقت شہادت قریب تھا تو آپ نے سب کو جمع کیا، اپنے عزیز و اقربا کو اور اپنے قریبی اصحاب اور دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اور نصیحت اور وصیت فرمائی کہ پہنچا دو ان سب تک جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچ رہا ابھی، ان لوگوں کو پہنچا دو کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ فرمان بھی تو بتانا چاہیے۔ دونوں فرامین کو سامنے رکھیں تو عزاداری امام حسین علیہ السلام بھی ضروری ہے اور نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نماز کے بغیر عزاداری قبول نہیں ہوگی اور عزاداری کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں، دونوں اہم باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔